بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس کی جہنم میں سزا کیا ہوگی؟ ایک مرتبہ ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ پاک نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے منتخب فرما لیا ہے اور آپ کے ساتھ اللہ پاک نے کلام بھی فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو ٹھیک کہتا ہے، پر تو کیا چاہتا ہے؟ ابلیس کہنے لگا موسیٰ اپنے رب سے عرض کرو کہ تیری ایک مخلوق تجھ سے توبہ کی قبولیت کا سوال کر رہی ہے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اے موسیٰ اسے کہہ دو جو تو نے سوال کیا ہے میں نے قبول کیا ہے، اور اسے یہ بھی بتا دو کہ آدم کی قبر کو سجدہ کر لے، جب اس نے سجدہ کر لیا تو میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں گا اور گناہ بخش دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے سب کچھ کہہ دیا تو ابلیس غصے میں آ کر تکبر کرنے لگا اور کہنے لگا اے موسیٰ میں نے آدم کو جنت میں سجدہ نہیں کیا، جبکہ اب آدم مردہ ہے تو میں اس کی قبر کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ روایت میں آتا ہے کہ دوزخ میں ابلیس پر انتہائی سخت عذاب ہوگا۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کیسا پایا؟ تو وہ کہے گا کہ شدید ترین پایا ہے، اور اسے کہا جائے گا کہ آدم علیہ السلام جنت کے باغات میں ہیں، تو بھی آدم کو سجدہ کر کے معافی مانگ لے تاکہ تجھے بھی معافی مل جائے۔ تو شیطان فوراً انکار کر دے گا، تو ابلیس پر تمام جہنمیوں کے عذاب سے 70,000 گنا عذاب سخت کر دیا جائے گا۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ پاک ہر 1,00,000 سال کے بعد ابلیس کو دوزخ سے نکالے گا اور اس کو آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دے گا تو وہ فوراً سجدے سے انکار کر دے گا، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بروز قیامت آگ کی ایک کرسی رکھ دی جائے گی، ابلیس لعنتی کو اس پر بٹھا دیا جائے گا، شیاطین اور کفار اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور اس کی آواز سنیں گے، تو اس وقت اس کی آواز گدھے کی آواز کی طرح ہوگی۔ تو وہ پوچھے گا کہ دوزخیو تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا آج تم نے اسے کیسا پایا؟ تو وہ کہیں گے کہ رب کا وعدہ حق ہے۔ پھر کہے گا آج میں رحمت سے مایوس ہو چکا ہوں۔ اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے اور اس کے پیروکاروں کو آگ کے گرزوں سے مارو۔ وہ 40 سال تک جہنم میں گرتے چلے جائیں گے اور جہنم سے باہر نکلنے کا حکم نامہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بروز قیامت ابلیس کو لایا جائے گا اور اسے آگ کی کرسی پر بیٹھنے کا حکم دیا جائے گا، گلے میں لعنت کا طوق ہوگا۔ اللہ پاک عذاب والے فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ اسے کرسی سمیت کھینچ لو اور دوزخ میں پھینک دو۔ فرشتے اس کی کرسی سے چمٹ جائیں گے تاکہ اسے اٹھا کر پھینک دیں، پر وہ اسے نہیں پھینک سکیں گے۔ پھر اللہ پاک حضرت جبریل امی کو 80,000 فرشتوں کی معیت میں یہ کام کرنے کو حکم دے گا تو وہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ پھر اسرافیل علیہ السلام، پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوگا، اور ان دونوں کے ساتھ ساتھ 80,000 فرشتے ہوں گے، لیکن یہ کام وہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اللہ پاک ان فرشتوں کو بتائے گا کہ جتنے میں نے فرشتے پیدا کر رکھے ہیں اس سے 2 گنا زیادہ بھی فرشتے اس کام کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے تو اس کو منتقل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس کی گردن میں لعنت کا طوق بڑھا ہوا ہے۔ تو قیامت والے دن بھی شیطان لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیطان کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔